بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، بھائیوں اور بہنوں، ابھی میری گفتگو کا موضوع ہے انسانی اقدار اور قرآن کریم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں زندگی کے تمام شعبوں کے سلسلے میں ہمیں رہنمائی دی ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کے سلسلے میں ہمیں رہنمائی اور ہدایت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں کیا رویہ، کیا طرز عمل اور کون سا سلوک اختیار کریں۔ قرآن اس بات کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر کن خوبیوں اور کن صفات کے حامل بنیں کہ ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو کس طریقے سے ایک بہترین سماج، ایک بہترین معاشرہ اور خیر اور بھلائی کی عکاسی کرنے والا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن چونکہ نظام حیات ہے، اس لیے زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کی بھی رہنمائی کی کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں کون سی صفات اختیار کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ انسانی قدریں جنہیں انسانی معاشرے میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک بندے مومن کی زندگی میں اس کا عکس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ ان اقدار کی تعلیم دی، نہ صرف یہ کہ ان اقدار کو اختیار کرنے پر ابھارا، بلکہ بہت ساری قدروں کے سلسلے میں یہ بتایا کہ ان کو اختیار کرنے والے کے لیے انعامات ہیں۔ ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں اور سماج کے اندر کس طرح سے خیر کے چشمے پھوٹیں گے، کس طریقے سے سماج بھلائی اور بہتری کے راستے پر گامزن ہو سکے گا۔ قرآن کریم نے صبر، شکر، باہمی محبت، احترام، ہمدردی، غمخواری، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی خیرخواہی جیسی مختلف صفات کے سلسلے میں رہنمائی دی، انہیں اختیار کرنے پر ابھارا، اور ان صفات کو اختیار کرنے کے بعد کون سے ثمرات ہماری زندگی میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کی۔ میں چند ان اقدار کے سلسلے میں گفتگو کروں گا جن پر قرآن کریم نے بہت ہی زور دے کر کے ابھارا ہے، اور ان اقدار کے نتیجے میں جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، مسلم معاشرہ خیر کا معاشرہ بن گیا، بھلائی، ایک دوسرے کی مدد اور غمخواری اور غمگساری اس معاشرے کی بہترین اور نمایاں صفات بن گئے۔ ان صفات میں سے ایک انتہائی اہم صفت جو ایک فرد کے لیے بھی ضروری ہے، ایک سماج اور ایک معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ ہے عدل و انصاف اور سچائی کی گواہی۔ عدل و انصاف کا قیام اور سچی گواہی، یہ وہ صفت ہے جس کے نتیجے میں سماج کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناانصافی ظلم کو ہوا دیتی ہے، اور عدل اور انصاف لوگوں کے اندر ایک طرف اطمینان کی فضا پیدا کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف سماج کے اندر سے ظلم پسند عناصر کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں
اور مستقبل کے لیے ایک بہترین معاشرے اور بہترین افراد کی تعمیر اور تشکیل میں اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل و انصاف کے قیام کو لازم قرار دیتے ہوئے مومنوں کو ہدایت کی کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کی روش اختیار کرو، عدل کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ جو لوگ خدا ترسی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، جو لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں، وہ انصاف پسند ہوتے ہیں۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب ترین صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جہاں کتاب دی، جہاں میزان اتاری، وہیں اس بات کی بھی تاکید کی کہ اس کتاب اور میزان کے ذریعے سے معاشرے کے اندر لوگ اہل خیر قوت حاصل کریں اور عدل اور انصاف کے قیام کے سلسلے میں جدوجہد کریں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے علم بردار بنیں، تاکہ لوگ انصاف اور قسط کے راستے پر چلیں، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا، وَأُمِرْتُ لِيَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں۔ عدل اور انصاف کا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مختلف مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو یہ وہ ایک اہم انسانی صفت ہے جسے اختیار کرنے پر قرآن کریم نے ابھارا۔ نہ صرف یہ کہ اس پر ابھارا، بلکہ تاکید کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنو اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے والے بنو، حق اور عدل کی گواہی دینے والے بنو۔ اور ایک اور موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک تعالیٰ عدل اور احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندے عدل کی روش اختیار کریں، کیونکہ عدل کے نتیجے میں، انصاف کے نتیجے میں سماج کے اندر خیر کی ہوائیں چلتی ہیں۔ عدل اور انصاف نہ ہو تو ظالم دندناتے پھرتے ہیں، طاقتور کمزوروں کے اوپر ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں، کمزوروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ سماج کے اندر ہر حقدار کو حق ملے، کوئی طاقتور کسی کمزور کو نہ دبائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی سماج کے اندر عدل پروری ہو، عدل قائم ہو، معاشرے کے افراد عدل کی اہمیت کو سمجھیں اور عدل سے محبت کرنے والے بنیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے بار بار ظلم، عدوان، جبر، ناانصافی اس کی مذمت کی، اور عدل اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ کیا اسے بیان کیا، انصاف پسندوں کی تعریف کی۔ قرآن کریم نے فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ وہ ہے جو لوگ حق کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق کی بنیاد پر انصاف کرتے ہیں، حق کی روشنی میں عدل سے کام لیتے ہیں، حق کی روشنی میں عدل کے قیام کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں اور کوشاں رہتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک اور جو صفت، ایک اور انسانی خوبی جس کی طرف قرآن کریم نے ابھارا یا جسے اختیار کرنے، فروغ دینے، نشوونما دینے کی تاکید کی ہے، وہ ہے رحم دلی اور انسانوں سے محبت۔ رحمت پروردگار کی صفت ہے،
جب ہم قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی اس صفت کو اختیار کریں، اللہ کے بندے بھی باہم ایک دوسرے پر مہربان ہوں۔ اللہ کے بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کا عکس اپنی زندگیوں میں لائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، کہ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو ایمان لائے، جنہوں نے صبر کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی اور رحم کی تلقین کی، مرحمت کی تلقین کی، ایک دوسرے سے ساتھ مہربانی، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، ایک دوسرے کی خبر گیری، یہ ایک بنیادی انسانی صفت ہے۔ اس صفت کے ذریعے سے ہم سماج کے مسائل حل کر سکتے ہیں، دکھ درد میں مبتلا افراد کے غم کا مداوع کر سکتے ہیں، اور جہاں یہ خوبی ہوگی وہاں انسانوں کے درمیان آپس میں محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے قریب آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ رحمت اور یہ محبت رشتہ داروں میں بھی ہونا چاہیے، شوہر اور بیوی کے اندر بھی ہونی چاہیے، اولاد والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں۔ شوہر اور بیوی کے تعلق سے پروردگار نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہو۔ جس گھر کے اندر، جن ازواج کے اندر رحمت اور محبت کی خوبی ہوگی، وہ گھر سکون، اطمینان اور محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ جس گھر میں بچے ماں باپ کے اوپر مہربان ہوں گے، ماں باپ کا خیال رکھیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کریں گے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دو۔ ماں باپ جنہوں نے تمہارے لیے ساری تکلیف اٹھائی، جنہوں نے تمہارے لیے قربانی دی، جنہوں نے تمہیں پروان چڑھانے کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے فکر کی، مشقت اٹھائی، تکلیف برداشت کی، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے اوپر محبت کرو، تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور نہ صرف والدین کے ساتھ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اصحاب کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں لیکن آپس میں رحماء ہیں، حق سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے باہم ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت بن جاتے ہیں، اور جہاں افراد ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوں وہ پورا سماج اور پورا معاشرہ رحمت، بھلائی، نرمی اور غمگساری کا بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ رحمت پر ابھارا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے، اگر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو گھبراؤ نہیں، صبر کا راستہ اختیار کرو، شکر کا راستہ اختیار کرو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے صبر اور شکر پر بھی ہمیں ابھارا، صبر اور شکر کی خوبی کو اختیار کرنے کی تلقین کی۔
صبر کیا ہے؟ انسان مصیبت پر جم جائے۔ صبر کیا ہے؟ انسان حق پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ صبر کیا ہے؟ کہ کسی بھی طرح کی آزمائش آنے پر انسان گھبرائے نہیں، حالات کا مقابلہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرو جس طریقے سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ یہ انبیائی صفت ہے۔ اس صفت کو اختیار کرنے کے بعد انسان انتہائی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ حالات سے گھبراتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ مستقبل کے امکانات کیا ہیں اور ان مطلوبہ امکانات کے سلسلے میں کوششیں کیا مطلوب ہے، وہ کوشش کرتا ہے، امکانات تلاش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب بندہ یہ اقدام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسے بشارت سنائی جاتی ہے فَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو، اگر تم صبر کرتے ہو تو تم محسنین میں شامل ہو جاؤ گے، احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر تیار کر رکھا ہے، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شکر بھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، اس بات کا اعتراف اور اس بات کا احساس بندے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف اور اس کو پہچاننے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور جب بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو تو اسی کے نام شکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا، میرے لیے شکر بجا لاؤ، ناشکری کا راستہ نہ اختیار کرو۔ یہ شکر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی ادا کرتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں، خود انسانوں میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کہ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھے انداز سے پیش آئے، کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، تو اس کے تعلق سے ہمارے اندر قدر شناسی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ احساسات شکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تلقین کی، اور بندہ جب اپنے اندر شکر کی صفت پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت اور بندوں سے یہ قربت اسے کامیابی کے راستے پر لے کر کے جاتی ہے۔ ایک اور انتہائی اہم صفت جس پر قرآن کریم نے ابھارا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ابھارا ہے بلکہ اسے اختیار کرنے کی مختلف واقع پر تلقین کی ہے، وہ ہے صدق اور سچائی۔ سچائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو بات ہوگی اس سے سچی بات اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس سے بہتر قول اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان کی صفت کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ انبیائی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا تذکرہ کرو، وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے، ان کی صفت صادق تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا کہ انہو کان صدیقا نبیا۔ کئی انبیاء کے سلسلے میں قرآن کریم نے اس صفت کا تذکرہ کیا۔ مقصود یہ ہے جو صفت اللہ کی ہے، جس صفت کو انبیاء کرام نے اختیار کیا ہے، مومنین بھی اس صفت کو اختیار کریں، اس لیے کہ انتہائی اہم انسانی قدر ہے۔ کسی سماج کے اندر سے سچائی اٹھ جائے، وہاں جھوٹ، فریب، دغا، مادی منفعت کے لیے کسی بھی حد تک انسان جا سکتا ہے۔ ان سارے منفی احساسات کا خاتمہ اور ان منفی
چیزوں کا خاتمہ معاشرے سے ہو سکتا ہے اگر لوگ صدق کو اختیار کریں، سچائی کو اختیار کریں، قرآن کریم کی ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مومنین سچے ہوتے ہیں، صدق اختیار کرتے ہیں، یہ جامع صفت ہے، اور یہ صفت اپنے ساتھ مختلف صفات کو پیدا لے کر کے آتی ہے، مختلف صفات کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومنین اسے اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا۔ یہ وہ دن ہے جس دن صادقین کو ان کا صدق فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ وعدہ مومنین کو مختلف مواقع پر کیا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ بندے صادق بنے، کونوا مع الصادقین، سچ کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صف میں شامل ہو۔ تمہاری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ تم سچے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، لیکن کبھی ان لوگوں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہ وہ صفت ہے جو اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ سماج کے لیے ایک انتہائی کارگر اور مفید عنصر بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا مشرکین مکہ نے اعتراف کیا، آپ کو صادق کہا، امین کہا۔ تو قرآن کی اس تربیت کا عکس ہماری زندگیوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ایک اور بات جس کی طرف قرآن کریم نے بار بار ابھارا ہے، جس کی تاکید کی ہے، وہ ہے امانت داری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ امانت ہیں، مادی نعمت بھی امانت ہے، یہ دین بھی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت اور اس امانت کا خیال رکھنا اور امانت داری کی صفت کو اپنے اندر پروان چڑھانا، یہ قرآن کریم کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اس صفت کو ہم پیدا کریں اور اس صفت کو اپنے اندر پروان چڑھائیں تاکہ سماج کے اندر بھلائی عام ہو، تاکہ سماج کے اندر سے خیانت کا خاتمہ ہو، سماج کے اندر موجود اداروں کے اندر سے بدعنوانی کا خاتمہ ہو۔ یہ امانت داری کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، تو مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، جان بوجھ کر امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ وہ صفت ہے جسے اختیار کر کے نہ صرف یہ کہ فرد بلندی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، بلکہ گھر، خاندان، ادارے، حکومتیں اور وہ ادارے جہاں ہم روز مرہ مالی بدعنوانی کی شکایت کرتے ہیں، انہیں پاک کیا جا سکتا ہے، ان کو معاشرے اور سماج کے لیے کارآمد اور مفید بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن انسانی قدروں کی تاکید کی ہے ان میں سے ایک اور قدر ہے ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو عہد و پیمان کو پورا کرنے والے بنو، عہد کو پورا کرنے والے بنو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو کیونکہ اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ وعدہ پورا کرنا، اس کا خیال رکھنا، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر کئی مقام پر ابھارا ہے۔ اور سماج کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ مومن کی صفت بیان کی گئی، مومن کی نشانی بیان کی گئی کہ اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ کسی انسان کے ساتھ اگر وعدہ کر کے پورا نہ کیا جائے
تو گویا کہ اس کے ساتھ خیانت ہوئی ہے۔ ایک انتہائی اہم صفت ہے جو نہ صرف یہ کہ معاشرے کے اندر ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کی پابندی کی تلقین کی۔ ایک اور صفت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس پر قرآن کریم نے ابھارا ہے، وہ ہے احسان اور حسن سلوک۔ ہم لوگ ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگ ساتھ بہتر رویہ اختیار کریں، لوگ ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک تعالیٰ عدل اور احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد انسانی قدروں، متعدد انسانی صفات کی طرف ابھارا ہے، انہیں اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور تاکید کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ انسانی قدریں عام ہوں اور لوگ ان قدروں کو سینے سے لگائیں تو معاشرہ ایک بہترین انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر سے سچائی اٹھ جائے، اگر معاشرے کے اندر امانت داری کی جگہ پہ خیانت ہو، شکر کی جگہ ناشکری ہو، صبر کی جگہ جلدی بازی ہو، تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا سماج ہوگا۔ قرآن کریم ایک ایسا معاشرہ تیار کرنا چاہتا ہے جہاں پر انسان ایک دوسرے کا احترام کرے، انسان اپنی عظمت کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عظیم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانی صفات جو انسانی طبیعت اور اس کے مزاج کا حصہ ہے، انسان ان کی حفاظت کرے، انہیں اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کرے، ان کے سلسلے میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ یہ اور ان جیسی متعدد صفات ہیں جن پر قرآن کریم نے ہمیں ابھارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قدروں کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ آگہی حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ معلومات کی حد تک ہم انہیں اپنے سامنے رکھیں، بلکہ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ صدق، امانت، سچائی، وفاداری، احترام انسانیت، ظلم کے خلاف جدوجہد، عدل و انصاف کا قیام، سچی گواہی، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اگر کسی سماج کے اندر پوری سنجیدگی اور پوری دلچسپی کے ساتھ انہیں عام کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ سماج خیر، بھلائی اور خوبیوں کا سماج ہوگا، اور اس سماج کے اندر انسان اپنے آپ کو امن اور امان میں محسوس کرے گا، راحت اور سکون میں محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم ایک بہترین معاشرہ بنا سکیں، ایسا سماج بنا سکیں جہاں پر انسانی قدروں کا احترام ہو، جہاں انسانی قدروں کو لوگ سینے سے لگائیں اور انسان تکریم انسانیت سے میل اور اس سے مناسبت رکھنے والی صفات کو حفظ جاں بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔